نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 4 تین آیات مبارکہ ہم کر چکے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تو میم مشدد جب بھی آئے گناہ کرنا ہے، را سکون ہے، ساکن را سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ بصر بصر سواد بھی پر، را بھی پر، قرتین بھی را بھی پر آئے گی۔ یہاں پہ ینقلب نون کا اخفا ہوگا، با ساکن پڑھی جائے گی۔ ینقلبو الیک کا نہیں ہوگا، یہ جزم ہے، دھیان سے پڑھنا ہے اس کو۔ جزم پڑھنا بہت ضروری ہے، آگے آگے پتہ چلے گا آپ کو۔ تو خاسئا وہو حسیر، وہو حسیر، ہا اور ہا، ہا ہا، ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں ثم ہم نے کہا حرف عطف، ارجع را جیم عین مادہ سے رجع یرجعو، تو یرجعو میں ہم ترجعو سے اگر فعل بنائیں امر، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا، تو ہوگا یہ کہ یہ مرفوع صیغہ ہے، تو مرفوع صیغہ میں علامت مضارع گرانے کے بعد عین کلمہ کو جزم دیں گے، دے دی ہم نے، اور پہلا کلمہ ساکن ملا تو ہم ایک الف کا اضافہ کر کے جو حرکت عین کلمہ کی ہوگی اس کے مطابق ہم اس کو حرکت دیں گے۔ عین کلمہ کے اوپر اگر ضمہ ہوتا تو ہم نے ضمہ دینا تھا، یہ چونکہ کسرہ ہے تو ہم کسرہ دیں گے، زبر کی صورت میں بھی کسرہ ہی دیں گے۔ ارجع تو لوٹ، امر ہے حاضر کو۔ البصر تو لوٹا، ثم ارجع البصر، تو بصر جو ہے یہاں پہ اسم ہے، با صاد را۔ کرتین کاف را مادہ سے یہ لفظ تثنیہ کا صیغہ ہے، کرتین، یہ کرتن مصدر سے ہے۔ کرتن مصدر جو ہے اس کو ایک مصدر میمی ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ ہے مصدر مرہ۔ مصدر مرہ بھی مصدر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو یہ کرتن کے وزن پر آنے والے مصادر جو فعل کے ایک دفعہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اگر وہ فعلتن کے وزن پر آئیں تو، یا دوسری ہے کہ اگر یہ تثنیہ کے صیغے میں آ جائیں تو اس میں دو بار لوٹانے کی نہیں، بلکہ تثنیہ جو ہے وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، تو اپنی بصر کو، بصارت کو لوٹا بار بار، تو وہ لوٹ آئے گی۔ آگے یہ فعل امر ہے، کرتین، کرتن مصدر سے یہ مصدر۔ ینقلب یہ وہی ہے جو آپ کا دل ہے، قاف لا لام اور با، تو یہ انفعال باب سے ہے، باب انفعال، تو بنے گا انقلاب، تو یہ لفظ انقلب ینقلب، یہ لفظ بنے گا ینقلب۔ با کے اوپر پیش کو ہٹا کر جزم کس نے دی وہ آگے دیکھتے ہیں۔ الیہ کا مرکب جاری بڑا آسان ہے،
البصر پھر اسم ہے، وہاں پہ منصوب تھی را کے اوپر زبر کی وجہ سے، یہاں پہ مرفوع ہے را کے اوپر پیش کی وجہ سے، منصوب۔ اس کے بارے میں علماء کی زیادہ کثرت سے رائے ہے کہ خاصین حمزہ ہے، ایک میں نے خاصین واو بھی لکھ پڑھا ہے، لیکن زیادہ پہ میں اکتفا کروں گا، 2 ڈکشنری میں اس کو خاصین حمزہ ہی لکھا گیا ہے، تو یہ فاعل کے وزن پر اسم الفاعل ہے خاصی ان، و عطف ہوا مرفوع منفصل، حسیر ہا سین را سے یہ کس وزن پر ہوگی؟ فعیل کے وزن پر، حسیر۔ تو یہ ہوئے جی ہمارے علم صرف کے مطابق الفاظ کی بحث۔ آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں یہ کیسے الفاظ بنتے ہیں۔ جی چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ علم نحو میں نے کہا کہ یہ ثم جو ہے یہ حرف عطف ہے، اس میں فعل امر میں ایک انت ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے جو ہمیشہ مرفوع متصل ہو کر یہاں پہ وہ فاعل بنے گی۔ مفعول کیا ہے اس فاعل کا؟ یہ منصوب اسم، یہ منصوب را کے اوپر زبر کی وجہ سے ہے تو ہم کہیں گے یہ مفعول ہے، مفعول بہی۔ تو لوٹا کس کو؟ اپنی نظر کو، بصر بصارت کو، الی السماء آسمان کی طرف۔ کرتین جو لفظ ہے یہاں پہ یہ بھی کرتین منصوب ہے، منصوب ہو کر یہ علماء لکھتے ہیں یہ مفعول مطلق کا معنی دے رہا ہے، بمانی رجعتین، یعنی اس فعل کا مصدر کی جگہ پہ اس کا بدل کرتین استعمال ہوا ہے، تو بعض اوقات یہ جو تثنیہ کا کلمہ ہے وہ تکسیر کے لیے، فعل کے کثرت سے کرنے کے لیے یا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ثم عطف جو ہے وہ پیچھے والی آیت جو ہے نا فرجع البصر، فرجع البصر هل ترى من فطور، اس کے اوپر یہ عطف ہے، اس ارجع اور ثم ارجع پھر لوٹا کچھ دیر بعد، تو یہ مفعول مطلق ہو کر حالت نسبی میں ہے، تو یہ ہم کہیں گے فعل فاعل مفعول مطلق کے ساتھ پورا جملہ ہے جسے ہم فعل امر کہیں گے، اور ینقلب، ینقلب سے جواب امر ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، جواب امر ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے، سوری میں نے منصوب کہہ دیا، مجزوم ہوتا ہے، تو یہ مجزوم ہے جی کیا؟ ینقلب، اس امر کے کرنے کے بعد جو جواب ملے گا اس کو وہ کیا ہوگا؟ ینقلب، لوٹ آئے گی، تو یہ فعل ہوا۔ اس امر کے اوپر عمل کرنے کے بعد البصر جو ہے وہ یہاں پہ فاعل بن جائے گی۔ وہاں پہ بصر کو حکم ہوا کہ تو آسمان کی طرف دیکھ، یہاں پہ وہی بصر دیکھنے کے بعد ینقلب لوٹ آئے گی، الیہ کا یہ جار مجرور مرکب جاری متعلق، ینقلب الیہ کا خاصین اسم جو ہے یہاں پہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے جی؟ پھر وہی بات میں کروں گا، جیسے مرفوعات 8 ہیں
اور منصوبات 13 ہم نے گنوائے ہوئے ہیں مختلف ٹاپکس میں. تو منصوبات میں ایک حال بھی ہے، حال تمیز مستثنا. تو یہ حال ہوگا کس کا؟ اس بصر کا، بصرو کا، جو لوٹ کر آئے گی. البصرو، البصرو، یہ تو یہ اس کا حال ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو خاسئاً وَهُوَ حسیر. اور دوسرا اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ واو جو ہے، اس واو کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں یہ واو حالیہ ہے. واو حالیہ وہ ہوتی ہے جس کے بعد والا جملہ یہ ہے مبتدا. اس کو ہم نے کہا کہ یہ مرفوع منفصل ہے، اور یہ اسم مرفوع ہے. تو یہ دونوں مرفوع میں مبتدا اور خبر ہونے کی اہلیت موجود ہے. ہم نے یہ بڑے دھیان رکھنا ہے کہ یہ مبتدا ہے. کوئی کلمہ منصوب ہے تو ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے. کوئی کلمہ مرفوع ہے تو ہم اس کو حال نہیں بنا سکتے، الا یہ کہ محلن کوئی جملے کی شکل میں یا کسی مرکب کی شکل میں وہ محلن منصوب آ جائے. تو یہ مبتدا اور خبر مل کر یہ حال البصر بنیں گے. تو گویا اس کے دو حال ہو گئے. کس کے؟ اس البصر کے. تو جب تو لوٹائے گا آسمان کی طرف، دیکھے گا اس کو بار بار، جس میں کوئی شگاف تو نہیں ہے. حل ترا، کیا تو دیکھتا ہے اس میں کوئی شگاف؟ تو پھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی نظر کو دوبارہ دوڑا، وہ لوٹ آئے گی تیری طرف. تو حال اس کا دو ہوں گے، خاسئاً ہوگی اور وَهُوَ حسیر ہوگی. تو خاسئاً وہی جو پہلے سورہ بقرہ میں بھی ایک لفظ اسی شکل میں آیا ہوا ہے، کونوا قردۃ خاسئین، جو بنی اسرائیل کی کہانی چل رہی تھی ادھر. تو یہاں پہ وہ خاسئین تھی جمع کی حالت، اور یہاں پہ خاسئاً واحد ہے. تو ذلیل ہو کر، ناکام، تھکی ہوئی، وہ واپس لوٹ آئے گی. تو یہ ہوئی جی باتیں ہماری آیت نمبر 4 کے مطابق. ہر کلمات کو ہر کلمے کو ہم نے ایکسپلین کر دیا صرف اور نحو کے اعتبار سے.